اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہیے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا پھر رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھیں اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیں، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہیے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ اب مختصر تشریح سن لیجئے اس کی۔ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اور خود دو دو معبودوں کو پکار رہے ہو، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر میں یہ مضمون ہے۔ آیت نمبر 110 کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے شان نزول میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے۔ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدر بلند فرما لیتے۔ بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ کرام بھی نہ سن سکیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت میں جس سے مصروف مناجات تھا، جس اللہ کو پکار رہا تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ حضرت میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا تھا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اپنی آواز قدر بلند کرو، اور حضرت عمر سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ مشکات میں یہ حدیث ہے، باب صلاۃ اللیل بحوالہ ابو داؤد اور ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں بحوالہ فتح القدیر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کچھ نصیحت کی باتیں کہہ رہا ہوں، یعنی بخاری مسلم میں بھی مضمون ہے جو حدیث جو ہے وہ، اور فتح القدیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ میری نصیحت ہے میری طرف سے، دھیان سے سنیے۔ جو لوگ سچائی کو گہرائی کے ساتھ پائے ہوئے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ظاہری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا کو اس لفظ سے پکارنا افضل ہے، کوئی کہتا ہے اس لفظ سے، کوئی کہتا ہے فلاں عبادت فعل زور سے ادا کرنا چاہیے،
کوئی کہتا ہے دھیرے سے ادا کرنا چاہیے۔ عرب میں بھی اس قسم کی بحثیں مختلف انداز سے جاری تھی۔ فرمایا کہ خدا کو جس بہتر نام سے پکارو وہ اسی کا نام ہے۔ اسی طرح عبادت کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی عبادت کی ادائیگی کا انحصار نہ زور سے بولنے پر ہے اور نہ دھیرے بولنے پر ہے۔ تم عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو۔ ہمیں عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اس کی ادائیگی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ عبادت کی روح یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا کامل احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ پر ایمان اس کے لیے ایسے کامل اور عظیم ہستی کی دریافت کا ہم معنی بن جائے جس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو، جس کا کوئی شریک اور برابر نہ ہو، جس پر کبھی کوئی ایسا حادثہ نہ گزرتا ہو جبکہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ یہ یافت جب لفظوں کی صورت میں ڈھل کر زبان سے نکلنے لگے گی تو اسی کا نام تکبیر ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور بعض آثار میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے جو ہے بولنا شروع کرتے تو یہ آیت نمبر 111 بنی اسرائیل کی ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ عمل الیوم واللیلہ میں بھی لکھا ہے، یہ حدیث ہے، اور میرا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے 15 سطری، 7 سطری نہیں، 13 سطری نہیں، 16 سطری نہیں، 15 سطری والا جو حافظ قرآن ہے، اس آیت کے نیچے اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بڑائی ادا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔